أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ اور میں تم پر نگران نہیں ہوں. یہ سورہ ہود کی 86 نمبر کی آیت ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تھا. آپ کی قوم تجارت پیشہ قوم تھی اور ان لوگوں میں کفر و شرک کے علاوہ ایک اور بڑی خرابی اور گناہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. اس سے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو روکا اور کہا کہ اس آیت میں بھی آ رہی، اس سے پہلے کی آیت میں بھی یہ بات آئی کہ انی اراکم بخیر، میں تمہارے پاس خیر اور بھلائی دیکھتا ہوں، کوئی ایسی تنگ دستی افلاسی وغیرہ تو تمہارے پاس ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت اچھی طریقے سے نوازا ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں اس بات کا خشیہ رکھتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ اگر تم نے میری بات نہیں سنی اور اپنی اصلاح نہیں کی تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب تم کو گھیر لے گا. اور نصیحت کی لیکن نصیحت قوم نے نہیں مانی. تو فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، یعنی اگر تم ایمان لاؤ اور میری بات سمجھ جاؤ تو جائز نفع پر اگر اکتفا کر لو تو یہ دنیا میں بھی خیر و برکت باعث ہوگا اور آخرت کی کامیابی یہ تمہاری قدم چومے گی. کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ دینے سے بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ مال بڑھتا ہے، مگر ایسا مال خیر سے خالی ہوتا ہے اور آخرت کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے. یہ نصیحت انہوں نے آخر میں کی. قوم جب بات نہیں مان رہی تھی اور کہا کہ میرا کام صرف اللہ کا پیغام کا پہنچا دینا ہے. وما انا علیکم بحفیظ، میں نگران نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر داروغہ کی طرح مسلط نہیں ہوں، میں زبردستی تم کو نہیں روک سکتا، تمہارے ہر عمل کی نگرانی میں نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے عمل کے بارے میں مجھے جواب دہ بنایا گیا ہے. بس میرا کام تو یہ ہے کہ اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دوں اور صحیح اور غلط باتیں تم کو بتا دوں. اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں اور کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں وہ ساری بات تمہارے سامنے کھول کر رکھ دوں. بس میری ذمہ داری ختم ہو گئی. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. انہوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے ہیں، یا ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ اپنے مال میں جس طرح چاہیں تصرف کریں؟ بس تم ہی ایک عقلمند اور راسترو رہ گئے ہو. نصیحت سن کر قوم بپھر گئی اور طنز کرنے لگی حضرت شعیب علیہ السلام پر. اور طنز بھی کس بات پر؟ آپ کی نماز پر. حضرت شعیب علیہ السلام بہترین واعظ تھے اور بہترین طور پر ان کو بڑے مشفقانہ انداز میں انہوں نے قوم کو نصیحت کی، لیکن قوم اعتراض کر رہی ہے آپ کی نماز پر. مطلب یہ تھا کہ آپ کی نماز اور آپ کے نوافل اور آپ کی عبادت بڑی معروف تھی. اس کو لے کر قوم کہہ رہی ہے معاذ اللہ کہ آپ کی نماز آپ کو یہ بات سکھاتی ہے، یہ حکم کرتی ہے کہ ہم کو یہ بات کہیں آپ. دو اعتراضات انہوں نے کیے. ما یعبد آباؤنا، یعنی ہمارے باپ دادا سے جو طریقے ہمارے پاس جو رسومات چلے آ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، یعنی اس کو چھوڑ دینے کے لیے آپ کی نماز کہتی ہے ہمیں، جبکہ ہم سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں یہ کام ہو رہا ہے.
جبکہ اس کے تعلق سے قرآن بار بار تاکید کرتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، بار بار مسلسل مختلف انداز میں، یعنی جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، وہ صحیح ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم انہی چیزوں کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، آبا و اجداد کے فرسودہ رسومات ہی کو ہم لے کر بیٹھیں گے۔ یہی کچھ آج بھی ہوتا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ابا ہمارے دادا جان یہی کرتے تھے، ہم بھی وہی کریں گے۔ یہ غلط ہے۔ اگر وہ غلطی پر تھے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کی اتباع اور پیروی کی جائے، بلکہ اسلام اور صحیح طور پر جو وحی کے ذریعے سے ہم کو جو تعلیمات ملی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ اعتراض انہوں نے کیا کہ تمہاری نماز ہم کو یہ حکم کرتی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کے جو طور طریقے تھے ہم اس کو چھوڑ دیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور دوسرا اعتراض یہ، کیا ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہے، ہم مختار نہیں ہیں اپنے مالوں میں؟ یعنی ہمارے پاس جو ہمارا مال ہے، کیا اس میں بھی آپ سے پوچھ کریں، اس میں بھی آپ سے رائے لیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ کیا یہ سارے معاملات میں بھی جو ہے آپ سے پوچھنا ضروری ہے؟ یہ دو چیزوں پر انہوں نے اعتراض کیا۔ انک لانت الحلیم الرشید، اور کہا کہ تم تو یہ ایسا سمجھتے ہو کہ تم ہی بس ایک عقل مند ہو اور راست رو رہ گئے ہو، تمہیں ہی سب کچھ معلوم ہے۔ مالوں کے تعلق سے یہ کہا، یہ اعتراض کیا کہ کیا ہمارے مال میں ہم مختار نہیں ہیں؟ ایسا کیا آج لوگ نہیں کہتے ہیں کہ میرا مال ہے میں جو چاہے کروں؟ ایسا ہی کہا جاتا ہے آج، جب روکا جاتا ہے لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ میرا مال ہے میں نے کمایا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، جیسا کہ قارون کہا تھا کہ مجھے دیا گیا ہے میرے علم کی وجہ سے اور کسی وجہ سے نہیں۔ جب اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کے فضل کو ایسا اسراف میں مت اڑاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے ہوگی، تم سے پوچھے گا، تو یہ کہتے ہیں لوگ کہ ہمارا مال ہے ہم جیسے چاہے استعمال کریں، تم کون ہوتے ہو ہمیں کہنے والے ہیں۔ ایسا ہی اس قوم نے بھی کہا تھا، اور یہ کہا کہ دین اور شریعت جو ہے صرف عبادت کی حد تک ہونا چاہیے، نمازوں کی حد تک ہی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ دیگر معاملات میں دین اور شریعت کا کیا کہا؟ یعنی انہوں نے دین اور دنیا کو دونوں کو الگ الگ کر دیا، دونوں کو الگ کر کے بتانے لگے۔ ان کا سوال ان کی ذہنیت کی غمازی کرتا تھا، یعنی جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ نماز پڑھے، لیکن اس کو کیا حق ہے کہ کسی ایسے مذہب کو جس میں کلچر کے طور پر بت پرستی چلی آ رہی ہو غلط اور باطل قرار دینے لگے؟ اسی طرح کاروبار اور تجارت میں جائز اور ناجائز، انصاف اور حق تلفی کی بحث چھیڑ کر ہماری معاشی آزادی کو محدود کر کے رکھ دے، اس کو کیا اختیار بنتا ہے؟ موجودہ دور کے سیکولرسٹ اسی ذہنیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک مذہب کا دائرہ ذاتی عقیدہ پرستش کی حد تک محدود ہے، اجتماعی زندگی، معیشت، معاشرت اور سیاست وغیرہ میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اس کو الگ الگ کر کے رکھ دیا تھا، اور آج بھی ایسا ہی الگ الگ کر کے رکھ دیا گیا ہے، جبکہ دین اور دنیا دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ دنیا کی زندگی کی ہر شعبے میں دین کی رہنمائی موجود ہے۔ یعنی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے جو مسلمان ہیں وہ لوگ بھی اس بات کو نہیں جانے، دین کو، دین اسلام کو صرف ایک دین کی حد تک سمجھ لیا، عبادتوں کی حد تک ہی سمجھ لیا کہ اس کی رہنمائی صرف عبادتوں کی حد تک ہی ہے، اسی میدان میں ہے، جبکہ اس کی رہنمائی دنیا کے ہر شعبے میں ہے، کیونکہ دین اور آخرت کہاں سے نکلتا ہے؟ دنیا ہی سے تو نکلتا ہے۔ دنیا میں آپ کو آخرت کمانا پڑتا ہے، کوئی اور مزید زندگی تو نہیں ملتی آپ کو کہ آخرت کمانے کے لیے۔ تو دنیا کی زندگی آپ کو کیسی گزارنی ہے، ایک مکمل ضابط حیات ہے اسلام، ایک سسٹم ہے۔ یہ نہیں سمجھتے لوگ کہ یہ سسٹم ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب ہے جیسا کہ دیگر مذاہب ہیں۔ ایک مذہب نہیں ہے، یہ ایک مکمل سسٹم ہے، ضابط حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو زندگی میں چاہیے، اور زندگی کی ہر شعبے کی رہنمائی اس میں ملتی ہے۔ اس لیے دین اور دنیا کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں یہ غلط ہے کہ دنیا الگ دین الگ، جیسا کہتے ہیں کہ وہ سیاست الگ ہے، حکومت الگ ہے، نہیں، الگ نہیں ہو سکتی، دین سے الگ ہو ہی نہیں سکتا کوئی چیز۔ دین اور آخرت کی فکر رکھتے ہوئے یہ ساری چیزوں کو کرنا ہے، دین کا اثر دنیا میں ظاہر ہونا ہے، اور اس کی جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے
اس کو دیکھ کر اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ احزاب 21ویں پارے میں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موڑ پر نمونہ ہے۔ صرف دین کی حد تک نمازیں سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف وہیں پر نمونہ بنایا جائے اور دنیا کے دیگر سارے معاملات میں نمونہ نہ بنایا جائے آپ کو، نہیں، بلکہ ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ میں نمونہ ہوں تمہارے لیے، ہر معاملے میں نمونہ ہوں، یہ ثابت کر دیا۔ ایک بہترین سوشل ریفارمر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا انقلاب پیدا کر دیا 23 سال کے عرصے میں کہ دنیا دیکھتی رہ گئی کہ کس طریقے سے انقلاب آیا وہ اجڑ اور گنوار قوم میں، جو کچھ نہیں جانتی تھی، جو بات بات پر لڑتی اور مرتی تھی، اور کئی سال ان کی جنگیں ہوتی تھی اس بات پر۔ ایسی قوم کو اس طریقے سے پلٹا دیا کہ بہترین سوشل ریفارمر۔ اور مدینہ طیبہ جب آپ پہنچے تو وہاں پر ایک فیڈریشن بنایا اور ایک چھوٹی سی اسلامی حکومت کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی۔ وہاں پر سارے لوگوں کو ملایا، اطراف و اکناف کے قبائل کو ملا کر، جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس میں زیادہ تر یہود کے قبائل بھی تھے اور دیگر قبائل بھی تھے، ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے اور ان کو ساتھ ملا کر جو ہے کام شروع کیا، اور ایک چھوٹی سی اسلامی حکومت کی بنیاد ڈال کر اس کو کامیابی کے طور پر چلا کر دکھا دیا۔ اس کے بعد پھر وہی ایک بڑی حکومت میں تبدیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں سارے جزیرۃ العرب، یمن کے کچھ حصے، ملک شام کے کچھ حصے، بحرین اور دیگر مقامات پر اسلامی حکومت کے جھنڈے لہرا دیے گئے۔ ایک شاندار اور بہترین حکمران کے طور پر آپ اپنے آپ کو پیش کیا کہ حکمران کیسا ہوتا ہے، حکمتیں اور مصلحتیں آپ نے اس میں بتائی۔ اس طریقے سے جو ہے دیگر موقعوں پر بھی جو ہے ایک مذہبی رہنما کے طور پر لوگوں کی پیشوائی اور اقتداء میں جو ہے لوگوں کو ساری چیزیں سکھائی، لوگوں کو عبادتیں کرنے کے طریقے اور دیگر احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے، حلال و حرام، جائز و ناجائز، یہ سب باتیں سکھائی۔ اور ایک تاجر کی حیثیت سے آپ نے ایک صادق اور امین تاجر ہونے کا ثبوت دیا، اور ایک بہترین تاجر تجارت کیسا کرتا ہے، کامیاب تاجر کے طور پر آپ نے تجارت فرمائی اور دنیا کو بتا دیا کہ ایک بہترین تاجر بھی تھے آپ۔ اور ایک دائی اور مبلغ کے طور پر جو ہے آپ نے اس قوم کو جو دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، بت پرستی کی جو اندھیریوں میں کے غار میں پڑی ہوئی تھی، جہالت کی، ان کو اس میں سے نکالا اور دعوت کا فریضہ انجام دیا آپ نے اپنی ساری حیات مبارکہ میں۔ اور پھر انہیں نہ صرف ان کو یہی کام نہیں سکھایا، بلکہ دنیا داری، دنیا میں کام کاج اور مال، فائنانس کی باتیں بھی بتائی ان کو۔ ایک بہترین اسلامک فائنینشیل سسٹم ان کو سمجھایا، ایسا سسٹم جو آج دنیا میں اگر رائج کر دیا جائے، نافذ کر دیا جائے تو دنیا کی معیشت سدھر جائے، کیونکہ آج دنیا میں جو سسٹمز ہیں وہ سارے انٹرسٹ بیس سسٹم ہے، سود پر مبنی ہے۔ سود کا شائبہ تک نہیں تھا آپ کے سسٹم میں، آپ نے جو سسٹم پیش کیا اس میں زکوٰۃ، خیرات اور صدقات اور نذر، منتیں اور اس طریقے سے دیگر میراث کا مال آتا ہے، اور مال غنیمت، مال فے، کفارے، یہ ساری طرف سے جو پیسہ اور مال آئے گا وہ جو ہے دولت مندوں سے لے کر غربا میں اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُم، مال کی تقسیم کس طریقے سے ہونی چاہیے، مال کس طریقے سے کمانا چاہیے، ایک مکمل فائنینشیل سسٹم، جس کو میں نے اس سے پہلے جب بات چل رہی تھی سورہ بقرہ میں تو تقریباً 15-18 نشستوں میں مکمل طور پر اس کو بیان کیا تھا، اسلامک فائنینشیل سسٹم کے موضوع سے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھا دیا، یہ انہیں کیپٹلسٹک اور سوشلسٹک ذہنیت رکھنے والے جو لوگ تھے ان کے درمیان کی ایک راہ نکال کر کے یہ اسلامی فائنینشیل سسٹم ہے، معاشی نظام اسلام کا، ایسا بہترین نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، لوگوں کو بتا دیا۔ کئی ایک موقعوں پر یعنی گھریلو زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک بہترین اچھا باپ ہونا آپ نے ثابت کیا، اور ایک اچھا شوہر آپ نے ثابت کیا۔ تو ہر موضوع پر اور ہر محاذ پر، جیسا کہ
جنگی حالات پیش آئے اور انہیں دشمنان اسلام کی طرف سے آپ کے اوپر حملے ہوتے رہے، تو اس کی مزاحمت اور مقابلے کی تیاری کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک بہترین جماعت تیار کی اور خود بنفس نفیس آپ ان حق و باطل کی معرکوں میں ساتھ رہے اور میدان جنگ میں جا کر مورچوں پر لوگوں کو بٹھایا اور سکھلا دیا کہ یہ حرب اور جنگ کے طریقے کیا ہونے چاہیے۔ دنیا کے سامنے ایک کامیاب سپہ سالار کمانڈر ان چیف کے طور پر پیش ہوئے اور جنگیں جیتی، کئی جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگرانی میں جیتی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا۔ اس وقت دنیا فن سپاہگیری سے واقف نہیں تھی، جنگ کیسی لڑی جاتی ہے، کیسے مورچے ترتیب دیے جاتے ہیں، وہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ آپ نے سکھایا اور آپ نے اس کو کر کے دکھایا۔ تو دنیا کی ہر کام، زندگی کا ہر شعبہ میں اس کی رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم کو، ایک سوشل ریفارمر کے طور پر بھی، ایک دائی اور مبلغ کے طور پر بھی، اور ایک دینی رہنما اور پیشوا اور مقتدا کے طور پہ بھی، ایک تاجر کے طور پہ بھی، ایک باپ کے طور پہ بھی، ایک شوہر کے طور پہ بھی، اور ایک حکمران کے طور پہ بھی بہترین طور پر آپ نے وہ سارے کام کر کے دکھلا دیے اور بتا دیے کہ دنیا میں کیسی زندگی گزارنی ہے۔ تو دین اور دنیا کو علیحدہ کرنے والے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دین صرف مذہب کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل سسٹم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان اسلام اس بات سے ڈرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم صرف اپنی عبادت کی حد تک کام کرو، ادھر ادھر کیوں ٹانگ اڑاتے ہو۔ اسی بنا پر وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ نماز روزے کی حد تک اسلام پر عمل کرو۔ وہ نہیں چاہتے کہ اسلام کو ایک سسٹم کے طور پر نافذ کیا جائے۔ اگر سسٹم کے طور پر نافذ کیا جائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، ظاہر بات ہے۔ تو وہ ان کو اس بات کا خوف ہے، وہ دشمنوں کو، ان کو پتہ ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلامی نظام کیا ہے۔ ہم کو نہیں پتہ ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ ایک مذہب ہے، ایک عبادت کے طریقے اس میں سکھلا دیے گئے ہیں۔ نہیں، ساری چیزیں اس میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اس سے روکتے ہیں ہم کو۔ اجتماعی معاملات میں بھی اسلام کو داخل نہ کرو یہ کہتے ہیں۔ یہ ذہنیت ابھی اس درجہ جارحانہ ہو گئی ہے کہ ہمارے جو اجتماعی نظام ہیں، نکاح، طلاق، وراثت جیسے گھریلو مسائل، اس میں بھی انہوں نے مسلمانوں کو الہی قانون سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلم پرسنل لا مداخلت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارا قانون ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا قانون ہے، اس پر ہم عمل کریں گے تو ان کا کیا بگڑے گا۔ لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ سسٹم میں اگر آ جائیں گے، یہ ہر بات اسلام کی ماننا شروع کر دیں گے، تو پھر یہ بہترین مسلمان ہو جائیں گے، ہمارے لیے خطرہ ہو جائے گا۔ تو ان کو صرف اس حد تک رکھو کہ عبادتوں کی حد تک، وہ بھی جمعہ جاؤ پڑھ کر آ جاؤ بس، یعنی اللہ سے کمیونیکیشن مت جوڑو، یہ کہتے ہیں وہ لوگ، اور مسلمان ایسا ہی کر رہے ہیں آج۔ اس وجہ سے اسلام کو ایک سسٹم کے طور پر انہوں نے کبھی سمجھا ہی نہیں، بلکہ اسلام کو ایک سسٹم کے طور پر سمجھ کر لینا چاہیے۔ ہماری ساری زندگی کے امور اس کے اندر آنے چاہیے۔ دین اور دنیا کو ہم الگ الگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے، پیرللی لے کر چلنا ہے۔ یہی اصل اسلام ہے، اس کا تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ یہ کامل اسلام ہے، اس کو نظام کے طور پر لے کر ہم کو دیکھنا ہے۔ ہم صرف مسجد کی حد تک مسلمان نہیں ہونا کہ مسجد میں آئے تو مسلمان ہو گئے، مسجد سے باہر نکلتے ہی پھر اپنے کاموں پر لگ گئے۔ نہیں، وہ سارے کام جو مسجد کے باہر ہو رہے ہیں وہ اسلام کے دائرے میں ہونے چاہیے۔ ہم کو ہمارے بچوں کو حافظ بھی بنانا ہے، ہمارے بچوں کو عالم بھی بنانا ہے، اور دنیا کی ساری چیزیں بھی ان کو سکھانا ہے، دنیا کے علوم بھی ان کو سکھانا ہے، ان کو ڈاکٹر بھی بنانا ہے، انجینئر بھی بنانا ہے، بیوروکریسی میں بھی ان کو لانا ہے، اور ان کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بنانا ہے، ان کو مینجمنٹ میں بھی لانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ چلنی چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس حافظ بن گئے ادھر کی ہو کر رہ گئے، اور انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے دنیا کی ہو کر۔ دنیا کی ہو کر نہیں رہنا اور صرف دین کی ہو کر نہیں رہنا، دونوں کی ہو کر رہنا۔ حسین امتزاج ہونا چاہیے، یہ کیفیت اسلام سکھاتا ہے ہمیں۔ لیکن ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے اور اسلامی نظام کیا ہے، اس کا سسٹم کیا ہے۔ یہ سسٹم کو اگر ہم نافذ کریں گے، اصل ہم سے مطالبہ اسی بات کا کیا جاتا ہے کہ ہم سسٹم کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ دین کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے، نمازیں پڑھنا بھی اس کا ایک جز ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ پیدا ہوتا ہے، کمیونیکیشن مضبوط ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، عبادتیں کرنے سے۔ لیکن عبادتیں کرنے کے بعد ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہم کو اسلام لانا چاہیے، اس کا اثر چھلکتا ہوا دکھنا چاہیے ہمارے ہر زندگی کے ہر شعبے میں۔ یہ ساری چیزیں اسلام چاہتا ہے
لیکن اس زمانے سے ہی لوگ دشمن جو ہے اس سے روکتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ وہ الگ ہے یہ الگ ہے، اس میں کیوں آ رہے ہو؟ آج بھی کہتے ہیں کہ دنیا داری کرنے والا دین میں نہیں آنا، دین داری کرنے والا ملا دنیا میں نہیں آنا، دونوں ایک ہی ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ چاہے سیاست ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے اور کوئی کام ہو، تجارت ہو، اور چاہے دعوت اور تبلیغ کا کام ہو، اور کوئی دوسرا کام ہو، سب کاموں میں مسلمان آگے آگے آنا اور دین کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان ثابت کرنا اور اسلامی سسٹم اور نظام اور ضابط حیات کو جو ہے نافذ کرنے کی کوشش کرنا، یہی اسلام چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی کچھ کام کرنے والا بنا دے اور ہم کو صحیح طور پر اسلامی سسٹم کو نافذ کرنے والا بنا دے۔